أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 9 اشارہ اے گرامر میں خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم القا جو اسلمہ کے وزن پر آتا ہے اس کا اعادہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیے ہم نے شروع کی تھی علمہ سے، عالمہ سے علمہ، سالمہ سے اسلمہ، اور پھر ہم نے مزید فی کے جو ہے 8 ابواب یاد کرنے کے لیے 3 جملے سیکھے۔ پہلا تھا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حسبہ اسلمہ، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافا استغفر۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو، انقلاب، تدبرا تدارسا انقلابا۔ تو یہ 8 جو ہے کیا ہے، مزید فی کے صحیح افعال ہیں یا ابواب ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے ہم نے QC1 میں یہ پڑھا تھا کہ صحیح اور صحت مند افعال جو ہیں ان کے 4 ابواب ہیں، جو کہ QC1 اور 3 پھر آپ کو مزید کہتے ہیں حاسب اور کرومہ، وہ جو ہے شامل کر دیے جائیں۔ تو فی الحال یہ 4 ہی پہ گزارا کریں، میں بھی نہیں اضافہ کر سکتا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا جو بنایا ہوا نصاب ہے وہ بہت پرفیکٹ اور جیسا ہے ویسے ہی نہیں چل رہا۔ تو ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی ناصارہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سمع۔ تو یہ 4 صحت مند افعال تھے جو ثلاثی مجرد کے ہیں۔ اور پھر ثلاثی مجرد کے بعد ہم نے مزید بھی پڑھا تو اس میں 8 آ گئے۔ کون سے ہیں؟ علامہ، حاسبہ، اور اس کے ساتھ اسلمہ، اختلافا، استغفرا، تدبرا، تدارسا، انقلابا۔ یہ 8 ہیں کس کے؟ مزید فی کے صحیح صحت مند ساؤنڈ جو ہے ورب اور افعال۔ پھر ہم نے یہ QC2 میں آ کے دیکھا کہ کمزور افعال بھی کوئی ہوتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدا سے اس نے ہدایت دی، ہدا۔ یکساں حروف کے لیے ہم نے کہا تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ گمان سے زنہ یعنی اس نے گمان کیا، بھٹکنا سے دلہ وہ بھٹکا۔ اور ساتھ ہی جو ہے ایک ہم نے اشارتاً یہ بتایا کہ حمزہ والے بھی کچھ افعال ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک گروپ ہے جسے یہ نیچے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں امرا، سالا، کرا۔ یہ حمزہ والے بھی اسی طرح ہیں جیسے یہ آپ نے وہابہ، کالا، زیادہ میں دیکھا تھا کہ کبھی کمزور حرف شروع میں آ جاتا ہے، کبھی درمیان میں آتا ہے، کبھی آخر میں آتا ہے۔ یہ حمزہ میں بھی اسی طرح ہے۔ شروع میں آنے والوں میں یہ دیکھیں مثال ہے امرا، اور درمیان میں آنے والے حمزہ کی مثال ہے سعلا، آخر میں حمزہ آنے والے کی مثال ہے کرا۔ تو یہ بھی اسی طرح 3 جو ہے وہ گروپ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مزید فی میں آئے، پتہ چلا جی یہاں بھی کمزور افعال علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو علامہ کے وزن پہ ہے وہ ہم نے پڑھا ہے واللہ، اور حسبہ کے وزن پہ پڑھا ہے نادا، اور اسلمہ کے وزن پہ ہم پڑھ چکے ہیں القا۔ اور پھر جو ہے اختلافہ کے وزن پہ جو ہے 2 آتے ہیں، التقا اور جو ہے اہتدا، یہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ڈبل حروف میں آمنہ اور آتا، یہ 2 پڑھیں گے۔
تو یہ ان کے بھی اسی طرح جو ہے بائن یہی ٹیبل بنتا ہے، یہی شکل بنتے ہیں مزید فی میں بھی، صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ والے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے صحت مند میں کون سے 8 ہے؟ علامہ، حسبہ، اسلم، اختلفا، استغفر، تدبرا، تدارسا، انکل۔ اور کمزور میں کون سے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں؟ اس میں ابھی تک جو ہم نے پڑھ لیے ہیں واللہ، نادا، اقامہ، القا، اور جو پڑھنے ہیں وہ ہے اتقا، اہتدا، اور جو ہے استقامہ۔ یہ کمزور میں 3 اور مزید پڑھیں گے ہم، اور یکساں والوں میں ہم پڑھیں گے عدلہ، اور حمزہ والوں میں اس کے اندر پڑھیں گے آمنا اور آت۔ یہ آپ کے دونوں ٹیبل بائن ایک جیسے ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ثلاثی مجرد فی کے صحت مند جو ہے وہ آپ سے قرآن میں 9000 الفاظ آتے ہیں، اور کمزور سے کتنے آتے ہیں؟ 9000، اور یکساں والے سے کتنے آتے ہیں؟ 1300۔ جبکہ یہاں جو ہے جو صحت مند ہے مزید فی کے، اس سے آتے ہیں 4500، اور یہ جو اس کے کمزور اور یکساں والے ان کے ملا کے بھی آتے ہیں 4500۔ اس کا مطلب یہ کل جو ہے 9000 آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مزید فی کا بھی ہر لائن میں ایک کم سے کم جو ہے وہ آئے گا، تو اس لیے جو ہے ان کی اہمیت ہے۔ تو آج جو ہم نے دہرانا ہے، ادا کرنا ہے، وہ ہے القا، اس نے ڈالا، اس نے گاڑا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ماضی کا ٹیبل۔ القا، اس نے ڈالا۔ القو، پیش نہیں ہے، زبر سے اس کا بنتا ہے۔ القو نہیں ہوا، القو، اس نے ڈالا۔ القیتا، آپ نے ڈالا۔ القیتو، میں نے ڈالا۔ القیتم، آپ سب نے ڈالا۔ القینا، ہم سب نے ڈالا۔ القت، اس عورت۔ تو اس میں جو ہے زبر ہے پیش کی جگہ، لہذا آخر تک جو ہے آپ زبر کے ساتھ جائیں گے۔ جی آپ میں سے کوئی اگر ایک بار اسے دہرا دے کائنڈلی، ہم آگے چلیں۔ ہاں جی، وہ کدھر گئے ٹیبل والے؟ سارے سو گئے؟ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ کلاس ہے۔ جی سسٹر طاہرہ چلیں دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القا، اس نے ڈالا، اس نے ڈالا۔ القاؤ، ان سب نے ڈالا۔ القیتا، آپ نے ڈالا۔ القیتو، میں نے ڈالا۔ القیتم، آپ سب نے ڈالا۔ القینا، ہم سب نے ڈالا۔ القت، اس عورت نے ڈالا۔ اس میں یہ سسٹر یاد کر لیں، یہ جو اس کے کمزور ہیں مزید فی والے، ان میں یہ دیکھیں ماضی کے اندر یہاں اس کے اندر خاص طور سے دیکھ لیں کیا ہے؟ زبر ہے۔ آگے ہم اور بھی دیکھیں گے کون کون سے ہیں جو اس گروپ میں آتے ہیں جن پہ زبر آتا ہے ماضی میں۔ تو پہلے یہ القا کو لے کر چلتے ہیں۔ حل القا، کیا اس نے ڈالا؟ نام القا، اگر جمع ہو جائے حل القو، نام القاؤ، کیونکہ ہم کے معنی میں ہے، لہذا ہوا ہم میں تو تبدیلی آنی نہیں۔ یعنی یہ جو لین کے اوپر ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ لین ایک کھینچ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس لین سے جو اوپر ہے ادھر تو بے دھڑک ہو کے آپ سوال جواب کرو، کوئی تبدیلی نہیں ہو۔ ہاں جب لین سے نیچے جاؤ گے تو تھوڑا احتیاط سے جانا، کیونکہ وہاں پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حل القیتا، نام القیتو، اب القیت ہو جائے گا، کیونکہ اب مکالمہ جو ہے مخاطب اور متکلم کے درمیان، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ چینج، جو تھرڈ پرسن والا ہے وہ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ تھرڈ پرسن ہے ہی غیب، لہٰذا اس میں کیا چینج کرنی، وہ تو چینج اس وقت ہوگا جب ہمارے سامنے ہو۔ اچھا، حل القیتم، اب جمع کا آ گیا، نام القینا، ہم القی۔ بس یہ اگر کنسپٹ آپ کو آ گیا کہ کہاں ہم نے چینج لانی ہے، پورا جملہ چاہے بے شک کتنا ہی لمبا ہو، چینج ان میں آئے گی، یعنی مخاطب اور متکلم جائیں گے وہاں تبدیل ہوں گے سوال جواب۔ اگر واحد ہے تو واحد کے ساتھ، جمع کی جمع، باقی پورا جملہ جتنا مرضی الفاظ اس میں ڈالتے ہیں جمع کر، وہ ویسے ہی ویسے سوال جواب میں رہیں گے۔ یہ مکالمے کی بیس ہے جو ہم نے QC 1 سے شروع کی ہوئی ہے، کہ مکالمے میں چینجز متکلم اور مخاطب کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر سنگل ہے تو سنگل کے ساتھ، جمع ہے تو جمع کے ساتھ، بس اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔ آئیے اس کا مقدار دیکھتے ہیں۔ یل کی، وہ ڈالتا ہے۔ یلقونا، اب پیش واپس آ گیا،
युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना पेश वापस आ गया, आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, तुल्की हम सब। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा निकला माजी में तो हम जबर लेकर चले थे सेकंड वर्ड पे और आखिर तक जबर चला, और मुदारे में जो है जेर लेकर चल रही हैं वाहिद के साथ, और जो जमा है सवाए ये मुल्की के सब पे क्या है पेश आ रहा है, यानी वाव नून जहां रहे वहां पे वाव, वो भी वाव की वजह से पेश आ रहा है। असल में यहाँ भी जेर है, लेकिन चूंकि वाव की डिमांड ये है कि उससे पहले पेश आए, चूंकि हमने वाव नून को यहाँ इस्तेमाल करना है, उसके बगैर हमारा जमा नहीं बनता युल्कून और तुल्कून में, तो इसलिए यहाँ पे मजबूरन ये पेश आया, वरना असल यहाँ पे क्या बनता? युल्की, युल्कीऊन, युल्कीऊना, तुल्की उल्की तुल्कीऊन, असल ये है। लेकिन चूंकि वाव जो है वो अकड़ जाता है, वो कहता है जी मुझसे पहले तो पेश आएगा तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने साथ ही नहीं देता, वोट नहीं देता, वो वोट उसका के लिए जाहिर है वोटर जो है उसको खुश करना पड़ा, तो उन्होंने कहा ग्रामर याद एक पेश लगाना लगा दो, तो वो पेश वाव की वजह से आया, वरना जेर है। पूरा देख ले, युल्की, तुल्की, उल्की, नुल्की, तुल्की सब जगह जेर, और ये भी युल्की उन तुल्की उन है, लेकिन वाव को मनाने के लिए, वरना वो भाग जाएगा, वाव कमजोर लफ्ज है ना, मसला ये है कि वो कमजोर लफ्ज है, वो भाग जाता है, तो उसको भागने से रोकने के लिए वो एक उसकी डिमांड यानी वाव जो है शुरू में लगा दी, इसलिए युल्कूना तुल्कूना यहाँ आ गया। लेकिन जनरल रूल क्या है? जेर के साथ। आइए अब आपकी बारे, आप इसे दोहरा दीजिए। ओके सिस्टर, युल्की आपने पहले वो हैंड रेज। डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, तुल्की वो औरत डालती है। जी सिस्टर ताहिरा, आपने अनम्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए प्लीज। युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, हिया तुल्की वो औरत डालती है। एक्सलेंट। तो आइए इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। लाइन से ऊपर जितने हैं उसमें तो आप धड़क को करके हैं, हल युल्की, नाम युल्की, नाम हल नाम युल्कूना, नाम युल्की, नाम यल्कूना। नाम युल्कून। इतना तो हमने सोचना नहीं है, सिर्फ सवाल जवाब में इलामत सवाल जो हल है उसकी जगह नाम या माँ लगाना है, क्योंकि माजी है। जहां हम चाहते हैं कि ना में जवाब दें वहां लगा दीजिए, जहां हम कहते हैं हाँ में जवाब दीजिए वहां नाम। अब जब लाइन के नीचे आएंगे यहाँ थोड़ा होशियार हो जाए, हल तुल्की, नाम उल्की, नाम उल्की, तुल्की उल्की, तुल्की उल्की का ताल्लुक है, हल उल्कूना, नाम उल्की। नाम उल्की। तो बस ये आपने अगर समझ लिया, समझे आपने ग्रामर का ये हिस्सा जो हम कन्वर्सेशन या अरबी बोलचाल या डायलॉग की शक्ल में करते हैं वो आ गया। अब इसका मुदारे देख लीजिए, ये होता है अल की, अल कू, फिर पेश वापस आ गया। क्यों आया? हाँ जी, कौन बताएगा यहाँ पेश क्यों वापस आया? असल में जेर ही है, वाव की डिमांड, क्योंकि वाव आया खड़ा है ना, वाव की अल वजह को से। जब जमा बनाते हैं तो वाव आ गया, तो वाव की डिमांड है मुझसे पहले पेश लाओ, तो इसलिए वो पेश ग्रामर वाले लेके आते हैं। अल की, अल कू, ला तुल्की, ला तुल्कू, अगेन वही वाव आ गया, तो इसलिए जो यहाँ भी पेश आ गया। इस पूरे टेबल में वाव नून जहां आया वहां दो पेश आए, युल्कूना और तुल्कुना, और यहाँ अलकू और तुल्कू जो है यहाँ पे पेश है, बाकी ये सारा जेर और माजी जबर के साथ जो है ना टेबल चलता है। ये बस अगर आपके जहन में बैठ जाए या नोट कर ले कहीं, तो आपका पूरा टेबल आ जाएगा। आइए अमर की प्रैक्टिस करते हैं। अल की, उल्की, तू डाल, तो वो कहेगा उल उल्की, की, मैं डालता हूँ या डालती हूँ। अलकू, नुल्की, क्या होगा? नुल की। ये अमर में हमेशा मुकालमा जो है मुखातिब और मुतकल्लम के दरमियान,
वाहिद है तो वाहिद जवाब देगा, जमा है तो जमा जवाब देगा। अब आ जाते हैं इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें फेल। मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। अब यहाँ ये देख ले, ये मैंने आपको कल भी टिप बताई थी, जिस फेल के आखिर में या आए यानी छोटी ये आए, उसका जब हम फाइल बनाते हैं तो वो जो है पेश के साथ नहीं बनता, ये मुल्कुन नहीं बनेगा। क्यों? या की डिमांड है उससे पहले जेर आए, जैसे वहां वाव की डिमांड थी कि पेश आए, तो इसलिए यहाँ भी जो है ग्रामर वाले क्या करते हैं, या जो है जाने से पहले जो है अपनी लामत जेर रखवा के जाती है, अपनी अपनी जगह रिजर्व करवा के जाते हैं कि ये मेरी जगह, मैं यहाँ पे या बैठी हूँ। तो वो कहेगा मुल्किन, मुल्कन और इल्का। तो ये जो है आपका टेबल अब पूरा आ गया। आइए ये पूरा टेबल देख लेते हैं। अलका उसने डाला, अलकौ उन सब ने डाला, अलकैता आपने डाला, अलकैतु मैंने डाला, अलकैतुम आप सब ने डाला, अलकैना हम सब ने डाला, अलकत उस औरत ने। युल्की वो डालता है या डालेगा, युल्कूना वो सब डालते हैं डालेंगे, तुल्की आप डालते हैं ये डालेंगे, उल्की मैं डालता हूँ ये डालूंगा, तुल्कूना आप सब डालते हैं डालेंगे, नुल्की हम सब डालते हैं डालेंगे, तुल्की वो औरत डालती है डालेगी, अलकी तू डाल, अलकू तुम सब डालो, ला तुल्की तुम मत डाल, ला तुल्कू तुम सब मत डालो, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन। तो ये हमारा टेबल पूरा हुआ। अब आप लोग दोहराए जी, ब्रदर रिजवान दोहराइए। अल का उसने डाला, अल कऊ उन सब ने डाला, अल कईता आपने डाला, अल कई तू मैंने डाला, अल कई तुम आप सब ने डाला, अल कई ना हम सब ने डाला, अल कत उस औरत ने डाला, युल की वो डालता है, युल कूना वो सब डालते हैं, तुल की आप डालते हैं, उल की मैं डालता हूँ, तुल कूना आप सब डालते हैं, नुल की हम सब डालते हैं, या तुल की वो औरत डालती है, अल की डाल, अल कऊ तुम सब डालो, ला तुल की मत डाल, ला तुल को तुम सब मत डालो, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन डाल जिसको डाला गया, इल्काउन डालना। अल की, अलकू वाव और पेश को जब ले जाएंगे तो होंठों को गोल करना पड़ेगा, अल की, अलकू, लातुल की, लातुलकू। जब आप ये होंठ गोल कर लेते हैं ना तो फिर खुद ब खुद इसका तलफ्फुज सही हो जाता है। अल की, अलकू, लातुल की, लातुलकू। तो आइए जी, और कौन कराएगा? ये टेबल जो है जरा हटके पैटर्न से हैं, क्योंकि मजीद फीके और फिर कमजोर के हैं, इसलिए इनको दोहराना और जितनी दफा जितने लोग दोहराएं उतना ही फायदा मंद है। बल्कि खुद आप भी कम से कम इनको 10-10 बार दोहराएं ताकि जबान पे चढ़ जाए इनके तलफ्फुज। जी सिस्टर नादिया अशरफ दोहराइए। अलका उसने डाला, अलकाओ उन सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सब ने डाला, अलकईना हम सब ने डाला, अलकत उस औरत ने डाला, युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, तुल्की वो औरत डालती, अलकी डाल, अलकू डालो, ला तुल्की मत डाल, ला तुल्कू मत डालो, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला गया, इल्का इन डालना। इल्कान डालना। जी कोई और करना चाहेगा या आगे चलें? चलें आगे चलते हैं। आगे 6 चाबियां हैं, 6 चाबियां तो आसान काम है। अल का उसने डाला, युल की वो डालता है या डालेगा, अल की तू डाल, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्का डालना। अब ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये है, जब हम माजी इसका शुरू करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जबर आ जाता है अलका का। तो वो जो है आखिर तक जो है क्या है, जबर चलता है, अलकौ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, अलकत तक जो है ये जबर चलता है, यानी अलकौ से शुरू होता है और अलकत तक जाता है। और मुदारे में ये था कि जब हम बनाते हैं युल की, तो जब इसका जमा बनाते हैं तो वहां पेश आ जाता है, युल की, युलकूना, सिर्फ जमा में, बाकी वही। तो
یہ یل کی، تل کی، ال کی، نل کی سب زیر کے ساتھ جو ہیں. لیکن جہاں جمع آئے گا جیسے یلقونا، تلقونا، جہاں جہاں واو نون آ رہا ہے وہاں پہ پیش آئے. وہ آپ کو ویسے ہی مطلب اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جہاں بھی واو آ رہا ہے اس سے پہلے پیش آئے گا. تو لہٰذا یلقونا تلقونا وہ پیش سے، باقی سارا ٹائم. اسی طرح جو ہے وہ جب ہم اس کا بناتے ہیں فائل تو وہاں پہ دو پیش نہیں آتے، دو زیر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور حرف یا کا ٹیبل ہے یہ، تو یا کی وجہ سے وہاں پہ زیر، دو زیر لائے جاتے ہیں. چلیے جی آئیے عربی بنا. ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. ہاں جی کل بنایا تھا، کس کو یاد ہے؟ ڈالو جمع کا صیغہ ایک تھا، اب جمع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ الکی سے الکو، ڈالو یعنی الکو پیش بول کر دیں. الکو ڈالو تم سب کیا جو ڈالنے والے ہو. الکو ما انتم ملکونا، یعنی جو تم ڈالنے والے ہو سکے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور الکا جو ہے پہلی فارم میں الکا، الکو. اس نے ڈالا ہاں اور زمین اس میں. نے ڈالا. دیکھیں واہ ہے، واہ کا ترجمہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. واہ ایک پکا لفظ آ رہا ہے تو واہ، اور اس نے ڈالا فی الارض زمین میں. تو کیا ہو جائے گا؟ اور اس نے ڈالا زمین پر یا زمین میں. اردو کا وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ حرف جر بدل جاتا ہے ترجمے کی ضرورت سے. فی الارض کا مطلب زمین میں، لیکن جب ہم جملہ بنائیں گے تو اس پہ پر آ جائے گا. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حروف جر کی وہ جو 4 خاصیت ہیں کہ حروف جر جو ہے ہر زبان کا الگ ہوتا ہے. کبھی عربی میں ہوتا ہے اور ترجمے میں نہیں ہوتا، کبھی ترجمے عربی میں نہیں ہوتا اور ترجمے میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ معنی بدل دیتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے یہ 4 باتیں. تو اس لیے جو ہے اس کے ترجمے میں یا پر کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ اردو کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ لفظ پر صحیح ہے. اتحل الکیت عصاک، نام الکیت تایا تو میں بدل گیا. وہی لائن اپنے ذہن میں ڈرا کر لیں کہ ایک نیلی لائن ہے، اس سے اوپر والوں کا کوئی تبدیلی نہیں، تھرڈ پرسن کی، سیکنڈ اور جو فرسٹ پرسن ان میں تبدیل ہونا ہے. تو یہاں پہ کیا الکیت آیا، لائن کے نیچے ہے تو یہ تو میں ہوگا. نام الکیت. ہاں آگے تھا اساکا. اب اساکا میں کا جو ہے وہ یا سے، کا کا تعلق یا سے، تو کیا ہوگا؟ اسایا. تو آئیے اس کے بعد ایک ٹیبل تھا وہ تھا اوہا کا. دیکھ لیجئے اوہا، اوہو، ہو، ہو، یہ جو ہے پیش کی بجائے وہی زبر آئے گا جیسے الکا میں الکو تھا. اسی طرح اوہیت، اوہیت، اوہیتم، اوہینا، اوہت، اوہت. اور مضارع میں کیا ہوگا؟ یوحی، یوہونا. یہاں پیش بول کر دیں گے آواز کو، یوہونا، کیونکہ واو آگے پھر پیش غائب ہو جائے گا. تلکی، علکی، پھر پیش آ گیا تلقونا، تلقونا یہاں پہ ہو جائے گا. نوحی، توحی، اور پھر جامع دیکھیں اوحی، اوہو، کیونکہ پھر پیش آ گیا، گول کرتے ہیں آواز کو، اوہو. لا توحی، لا توحو، اور اوحن، موحن، احاؤن، احاؤن، احاؤن. چلیے جی پورا ٹیبل ہے، کون دہرائے گا؟ کیجیے اب پورا ٹیبل آ گیا. اوکے سسٹر طاہرہ دہرائیے پلیز. اوہا اس نے وحی کی، اوہاؤ ان سب نے وحی کی، اوہیتا آپ نے وحی کی، اوہیتو میں نے وحی کی، اوہیتم آپ سب نے وحی کی، اوہینا ہم سب نے وحی کی، اوہت اس عورت نے وحی کی، یو ہی وہ وحی کرتا ہے، یو ہونا وہ سب وحی کرتے ہیں، تو ہی آپ وحی کرتے ہیں، او ہی میں وحی کرتا ہوں، تو ہونا آپ سب وحی کرتے ہیں، نو ہی ہم سب وحی کرتے ہیں، یا تو ہی وہ عورت وحی کرتی ہے، او ہی وحی کر، او ہو وہی کرو، لتو ہی مت وہی کر، لتو ہو مت وہی کرو، موہن، موہن، احا ان. احا، احا ہم کہتے ہیں نا حیا، وہ اسی طرح جو ہے ہا، احا، احا. آئیے یہ اس کے جو ہے ہم نے دیکھ لیے
کہ صحت مند کیا ہوتے ہیں، کمزور کیا ہوتے ہیں، اور مزید فیقہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب